پروگرام کا آغاز اس خبر کے ساتھ جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور ایران سے آئی ہے۔ علی لاریجانی صاحب جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے سیکرٹری تھے، بہت معتمد خاص آیت اللہ خامنائی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اصل جو دماغ اس پورے اس وقت جو ایران کا سیٹ اپ تھا اس کے پیچھے جو تھا وہ علی لاریجانی صاحب کا دماغ تھا، جو کہ سابق اسپیکر بھی رہے، اور حال ہی میں جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بنانا، ان کو قائم کرنا اور اس میں ایک گہرائی لے کے آنا، اس کے اندر بھی ان کا نام بہت اہم جو ہے وہ لیا جا رہا تھا۔ ان کی شہادت کی اطلاعات ہیں، گو کہ آفیشلی ابھی تک ایران نے اناؤنس نہیں کیا کہ علی لاریجانی صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، مگر اسرائیلی میڈیا نے یہ چلایا تھا اور اس کے بعد سے پوری دنیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے رپورٹ کیا۔ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے ان کے صاحبزادے کے ساتھ، تاہم ابھی تک انتظار ہے کہ ایران جو ہے وہ آفیشلی اس کو کس طرح سے اناؤنس کرے گا۔ علی لاریجانی ایک بہت ہی بہترین دماغ اور یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک فلاسفر کے طور پر، ایک تھنکر کے طور پر ان کا بڑا نام تھا۔ جو سفارتکاری تھی، پس پردہ سفارتکاری تھی، اس میں ان کا بہت بڑا نام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بہت بہترین دوست تھے۔ حال ہی میں جو ایران جنگ ہوئی تھی، اسرائیل ایران جنگ، اس کے بعد نومبر میں یہ اسلام آباد تشریف لائے، اور اسلام آباد میں ان کے آنے کا مقصد جو تھا وہ پیورلی خاص طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس موقع پر ہم نے بھی ان سے بات چیت کی، ان سے خصوصی گفتگو ہماری ہوئی، اور ہم نے انٹرویو کیا ہم نیوز نے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا جو کہ دنیا کے تمام بڑے جو اخبارات ہیں یا جرائد ہیں انہوں نے اس کو کوٹ کیا، اس کو مینشن کیا۔ اس میں سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ پاکستان کے نام وہ ایک بلینک چیک جو ہے وہ لکھ کے دے رہے ہیں، یعنی اس کو جو اس پہ پاکستان لکھ دے وہ ایران کے لیے قابل قبول ہے۔ انہوں نے یہ جو گفتگو کی تھی پاکستان کے حوالے سے، یہ ہندوستان کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ بات چیت کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سنیے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل کا جو منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی فوجی آپریشن ہو انڈیا کی طرف سے۔ البتہ اپنے پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہماری اس قدر محبت ہے کہ ہم انہیں بلینک چیک دے رہے ہیں کہ پاکستان جہاں چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ جو ہماری ڈیوٹی پاکستان لگائے اس مسئلے کے حل کے لیے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک بہت ہی خاص انہوں نے پاکستان کے لیے محبت کا اظہار کیا، اور آف دا ریکارڈ جو گفتگو تھی ان کی، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ کل لاسٹ یعنی ایک تو آج ان کا ایک آخری ٹویٹ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا جو کہ انہوں نے بحری جو شہداء تھے ان کے نام جاری کیا۔ کل رات کو انہوں نے ایک بہت اہم پیغام جو تھا وہ جاری کیا، اور اس کے 6 نکات تھے جو کہ مسلمان ملکوں کے لیے تھا۔ اس میں انہوں نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ مسلمان پیغام میں کہ مسلمان ملکوں سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرف ہے، اور جب یہ کہ اسلام کے تحت انہوں نے کہا جی جب پکارا جائے، جو شخص کسی یعنی حدیث کو کوٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو شخص کسی آدمی کو یہ کہتے سنے کہ اے مسلمانوں میری مدد کرو، وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں، تو پھر یہ کیسا اسلام ہے۔ یعنی اس وقت جو مسلمان ملکوں کا رویہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کل اپنا جو یہ خط تھا یا اپنا جو پیغام تھا وہ ایکس کے اوپر پوسٹ کیا تھا۔ اس کے اوپر بات کریں گے ان کی شہادت اور پھر ان کی شہادت سے وابستہ یعنی جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان ایران کی، وہ نشانے کے اوپر ہے اسرائیل کے، اور علی خامنائی کے بعد اب علی لاریجانی کا جانا، اور اس کے بعد کل ایک لسٹ 12 لوگوں کی آئی تھی، ان کے ہیڈ منی بھی اسرائیل نے مقرر کیے۔ کیوں اتنی آسانی سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں یہ سب جو رہنما ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے آبنائے ہرمز کی، اس کی بندش کے بعد کہاں پر ایران جو ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا معاشی اعتبار سے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بدلتے ہوئے بیانات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ڈائریکٹر ہے ان کے بہت جو انٹیلیجنس کے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ایران جنگ میں جو پالیسی ہے امریکہ کی اس کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتے، اس سے انہوں نے ڈیفر کیا اور انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا ہے۔ امریکہ کے لیے کیا مشکل
مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے اندر پاکستان کی کامیاب کارروائیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور کل رات کو پاکستان نے کابل میں اور کندھار میں جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں۔ ان اٹیکس کے جو اہداف تھے وہ کیا تھے، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان کی معیشت بہرحال ایک بہت اہم سوال ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اس وقت، اس پہ بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد صلیحی صاحب ہیں جو کہ ایس ٹی پی آئی کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب ڈاکٹر سید محمد علی صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب احمد حسن العربی صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ہمیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں جان حسین، معروف صحافی اور تبصرہ نگار، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم تہران ہی جاتے ہیں۔ جان بتائیے گا، آپ تصدیق کر سکتے ہیں علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی ان کے بیٹے کے ساتھ، اور پے در پے یہ دوسری شہادت ہے ایران کے لیے، ایران سنبھل پائے گا اس شہادت کے بعد؟ مس عاصمہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، ہوا ہو۔ کنفرمیشن بہرحال نہیں آئی ہے آفیشلز کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے ہو، کیونکہ علی لاریجانی اور جیسا کہ آپ نے کہا اور باقی سارے لیڈران یہاں پہ بڑے نارمل زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، بڑے نارمل اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہتے ہیں، عام آدمی کی طرح گھومتے پھرتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے تہمتیں لگائی گئیں کہ لیڈران جو ہیں وہ چھپ گئے ہیں بنکروں میں، اسرائیلیوں کی طرح یا امریکنز کی طرح جو روڈز پہ گھوم رہے تھے لوگوں کے ساتھ، اور ہیڈ منی بھی اسی چکر میں انہوں نے دی کہ $10 ملین بتانے کے کہ انفارمیشن ملے، جبکہ انفارمیشن تو سب کو پتا ہے لاریجانی صاحب کہاں رہتے ہیں، کدھر بیٹھتے اٹھتے ہیں، سب کو پتا ہے، بات بڑی نارمل ہے۔ بہرحال بڑا نقصان اگر ہوتا ہے، اگر واقعی میں سچ ہے تو بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ علی لاریجانی صاحب جو ہیں ہی واز ناٹ جسٹ فلاسفر اینڈ اے تھنکر لائک یو سیڈ، اینڈ ناٹ جسٹ اے پرسن جس نے سعودی عرب اور پاکستان سے اچھے تعلقات بنائے، بلکہ ایک مطہری صاحب کی جو مطہری آیت اللہ مطہری کے داماد بھی تھے، یہ ون آف دا موسٹ انفلوئنشل اینڈ ون آف دا موسٹ پریزڈ فیملیز ان ایران۔ ان کو ایران کے اندر ان کی فیملی کو جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے دیکھا جاتا تھا۔ 2 دفعہ یہ پریزیڈنشل نامینیشن کے لیے بھی ان کو ریجیکٹ کیا گیا، جبکہ یہ اصلاح پسند تھے، ریفارمسٹ تھے، پھر بھی انہوں نے ساتھ دیا سسٹم کا، اور آیت اللہ خامنائی کے بالکل ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ اور بس ان کا یہ ہے کہ جتنی بھی ابھی میسج یہی ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ ایران کی گئی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی جو جا رہی ہے، اس سے امریکہ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور اسی لیے دوسرے لیڈرز بھی ابھی تک اپنے گھروں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سیکیورٹی پروٹوکولز فالو نہیں کیے، جبکہ کرنے چاہیے میری نظر میں۔ نہیں، یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک جو اسرائیل کے انٹیلیجنس کے، آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا، اس کو فالو کرتے ہوں گے آپ، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایک ہفتہ پہلے مار کر لیا تھا۔ ایگزیکٹلی، تو اگر اتنی زیادہ انٹیلیجنس وہاں پہ ہے، اور اتنی اگر دیکھا جائے تو اتنے جاسوس ہیں، آج بھی 500 جاسوس ایران نے پکڑے ہیں وہاں سے، تو پھر تو اس لیڈرشپ کو کہیں نہ کہیں تو کچھ سیکیورٹی کے میئرز لینے چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ ایرانی قیادت سوچ رہی ہے؟ مس عاصمہ، آئی تھنک یہ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں بھی نہیں سمجھ پایا ہوں۔ بہرحال ان کا جس بندے سے میں نے پوچھا ہے، جس آفیسر سے میں نے بات کی ہے، کہتے ہیں خدا پہ اعتماد، مطلب ان کا ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، میں بڑا آبجیکٹیولی اس کو اسیس کر چکا ہوں، جس سے بھی میں بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں پولیس چیف، حتیٰ کہ ویڈیو، اگر اسیسینیشن کی ویڈیو دیکھیں آپ، یہ جو ایران کا پولیس چیف ہے اس کو کس طریقے سے اکیلے گاڑی میں، ایک پرانی پارس ایرانی گاڑی ہوتی ہے اس میں اکیلے جاتے ہوئے اسیسینیٹ کیا۔ یہاں پہ جو ڈیپٹی فارن منسٹر ہے وہ بالکل سادہ خستہ گاڑی میں گھومتے ہیں اور کوئی پروٹوکول کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو آئی تھنک یہ ان کا خدا پہ اعتماد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ اگر کرنا ہوگا اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کام جب پورا ہو جائے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے کی مینٹالٹی ایکسٹریملی ریولوشنری لوگ ہیں، اور موساد کے بالکل یہاں پہ دیکھیں، دیر از نو ڈاؤٹ، سب کو پتا ہے موساد کے ایجنٹس یہاں پہ ہیں، نیٹ ورک ایک بہت سٹرونگ ہے، اتنے سالوں سے پابندیوں کے ساتھ ٹیلی گرام پہ، انسٹاگرام پہ، مختلف ایران انٹرنیشنل مدتوں کے تھرو بہت سارا کام ہوا ہے، بلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے ہیں، لینڈ ایسٹس جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، ابھی بھی جو ایسٹس پکڑے جا رہے ہیں مختلف تعداد میں، ان میں یوروز، ڈالرز، سرویلنس، ماڈرن سرویلنس ایکوپمنٹ، اور ان کے ساتھ اسٹار لنک ڈیوائسز اور اسلحہ، یہ ساری چیزیں پائی گئی ہیں۔ اور باوجود ان چیزوں کے باوجود، ان تھریٹس کے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں یہ لوگ اپنی پروٹیکشن کو اس طریقے سے انشور نہیں کرتے۔ بہرحال ایک ایلیمنٹ میری نظر میں یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس کے اندر ان کی آئی ڈونٹ تھنک پینیٹریشن ہے اسرائیل کی۔ عام عوام کے اندر بالکل موساد میں ایسٹس موجود ہیں، لیکن انٹیلیجنس اور آئی تھنک ملٹری میں اگر کوئی ایسٹ ہوتا اور ہائی لیول ایسٹ ہوتا
تو کو نظر آ رہا ہوتا یا کوئی کسی طریقے کی کمانڈ کے اندر ڈسٹرپشن نظر آ رہی ہوتی یا فیسلٹیز کے اوپر حملہ نظر آ رہا ہوتا. جہاں تک ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کی بات ہے، لاریجانی صاحب کہاں رہتے تھے، اراکچی صاحب کہاں رہتے ہیں، یہ باتیں کامن نالج ہیں. I'll be very honest. مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. جوان آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک وہاں پہ موساد کا پکڑا جا رہا ہے، پھر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، اس جنگ نے کیا کیا سکھایا ہے کسی کو؟ آپ خود بھی آبزرو کر رہے ہیں، بہت مسلمان ملکوں کو کیا سکھایا ہے، اور خاص کر کے جو پیغام علی لاریجانی کا کل رات کو آیا ہے مسلمان ملکوں کے نام، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، علی لاریجانی کی جو آئی ایم ہوپنگ کہ ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی، دعا تو یہی ہے کہ اس خبر میں صداقت نہ ہو، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ اس طرح نہ ہوا ہو. لیکن اگر یہ ہوا ہے ایسے ہی اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو پھر وہ جو ایک گروپ تھا، جو جس میں ایک سپریم لیڈر تھے ایران کے، جو کہ سپریم اتھارٹی تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قاسم سلیمانی سے آپ شروع کریں کہ جو ایک آپریشنل کمانڈر تھے، اور پھر اس کے بعد جو فائنل اس گروپ کے ممبر تھے وہ علی لاریجانی تھے. who was a thinker, who was a philosopher, who was a strategic visionary thinker، جو سارے کا سارا جو ایران کی فورن پالیسی سے لے کر ایران کی نیوکلیئر ڈیل جو ہے اس کو وہ ہینڈل کر رہے تھے. ایک انٹلیکچولی آپ خود جانتی ہیں، he was a very sound man. فلسفی انہوں نے جس طریقے سے ایمینوئل کانٹ کے اوپر کتابیں لکھی اور وہ سارا کچھ everybody knows. اور یہ بہت بڑا لاس ہوگا نہ صرف ایران کے لیے بلکہ خطے کے لیے اگر وہ شہید ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی کرٹیسائز کرنا چاہوں گا ایران کی گورنمنٹ کو کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ ابھی بھی ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے اپنے گھروں میں موجود ہے. اگر ایمان کی بات ہے، اگر اعتماد کی بات ہے، تو جو ایمان کے سب سے بلند رتبے پہ فائز ہمارے بزرگ رہے ہیں، ہمارے بڑے رہے ہیں، جن سے زیادہ ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں کیا درس دے کے گئے ہیں کہ جب وہ خیمے کے اندر موجود ہیں، تھریٹ ہے، تو ان کے خیمے کے باہر بھی گارڈز ہوتے ہیں، وہ بھی پوزیشن اپنی چینج کرتے ہیں. سو ہمارے دین میں تو ہمیں سکھایا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے دشمن کی چالوں سے بچنا ہے، اور یہاں پہ یہ جس طریقے سے یہ ہیں. اور دوسری بات امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس کے اندر پینیٹریشن جب تک نہ ہو اسرائیلی موساد کی یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اتنی ہائی لیول ڈی کیپیٹیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اسماعیل ہانیہ کی لوکیشن اندر سے کسی نے دی تھی، جو سپریم لیڈر ہے ان کے کوارڈینیٹس ڈسکلوز کیے گئے تھے. اس سے پہلے ایرانین پریزیڈنٹ، ایرانین فورن منسٹر قاسم سلیمانی، یہ تمام پاسبل ہی نہیں ہے اگر ہائی لیول کے اوپر پینیٹریشن نہ ہو. مجھے احمدی نژاد صاحب کا وہ بیان یاد آ گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ونگ بنایا جس کا کام اسرائیل پہ نظر رکھنا تھا. بہت عرصے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس انٹیلیجنس یونٹ کا جو ہیڈ تھا وہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا. تو جب اس حد تک پینیٹریشن ہوتی ہے، جب آپ کو آپ کا سائے کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، تو وہاں پہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اس سے صرف ایران کو نقصان نہیں ہو رہا، اس سے ریجن کو نقصان ہو رہا ہے. پوری دنیا کو یہ غلط پریسیڈنسز سیٹ ہو رہی ہیں کہ پہلے سپریم لیڈر کی شہادت اور اب علی لاریجانی کی شہادت. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اب ہی ایٹ لیسٹ ایرانیئنز جو ہیں وہ اپنے اندر کی جو یہ جو ٹریزن جو ہے اندر ان کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، اس کو کھدیڑیں، اس کو نکالیں، ورنہ اس کے بغیر ایران کی فورن پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اسی کے اوپر بھی بات بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا وہ جو اس پہ بھی کمنٹ کیجئے جو مسلمان ملکوں کے حوالے سے اس وقت اب شبہات کا بھی اظہار ہو رہا ہے. اوورآل بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی او آئی سی نظر نہیں آ رہی کہیں پہ، تو کیا کردار ہو سکتا ہے او آئی سی کا؟ دیکھیں، او آئی سی کا ابھی تک تو کوئی کردار ہے نہیں. پچھلے 70 سالوں میں او آئی سی کا آپ کو کہیں پہ کوئی خاص کردار نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ری شیپنگ ہو رہی ہے. امریکہ اور ویسٹ کے الائنس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. آپ کو ٹرمپ نے دیکھا نا، اس نے کس طریقے سے کرٹیسائز کیا نیٹو کو، یورپین یونین کو، کہ آپ لوگ جنگ میں میری سپورٹ نہیں کر رہے. اسی طرح پوری دنیا کے اندر جب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، پرانے سسٹمز چینج ہو رہے ہیں، اسٹیٹس کو چینج ہو رہا ہے، تو یہاں پہ او آئی سی اس طرح کے جو پرانے یو این او کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کو ایک لارجر کنسنسس مسلم ورلڈ کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اگر بچنا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائے اس طوفان سے جو ویسٹ کی طرف سے ان کی طرف آ رہا ہے، اسپیشلی اسرائیل جو طوفان مسلم دنیا پہ امپوز کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا حل صرف اور صرف ایک چیز پہ ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں، اور وہ او آئی سی کی طرح اکٹھے نہ ہوں، وہ ایک یورپین یونین کے طرز کے اوپر ایک مسلمانوں کا الائنس بنے جو آپس میں اکٹھے ہیں. لانگ ٹرم پروسیس ہے، لیکن اب اس کی بنیاد پڑ چکی ہے، اور باقی جو پرانے آپ کو الائنسز وغیرہ نظر آ رہے تھے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی تو بڑی نظر ہے اس کے اوپر بھی. یہ جیسے احمد کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین نے انکار کر دیا، برطانیہ نے کر دیا، نیٹو نے کر دیا، یہ سارے ملک اب جو ہے وہ کینیڈا، آسٹریلیا، یہ سب ملک امریکہ سے الگ ہو کے کھڑے ہیں، جاپان تک نے کر دیا. تو لیکن مسلمان ملکوں کی طرف سے گمبھیر خاموشی ہے
یہ خاموشی جو ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے یا کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ایران کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو جو اسرائیل گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں تو سارے مسلمان ملک آئیں گے، تو کیوں خاموشی ہے یہ؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے بڑے مشہور پروفیسر ہیں گراہم ایلیسن، ان کی ایک بڑی مارکت العرا کتاب ہے ڈیسٹنڈ فار وار، جس میں انہوں نے پچھلے 2500 سال میں جتنی دفعہ عالمی نظام میں تبدیلی آئی ہے اس کے کازز کا انالیسس کیا ہے. اور اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ جب بھی ایک سپر پاور جو ایک نظام کو مرتب کرتی ہے، جب وہ فیل کرتی ہے کہ اس نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر بہت ڈراسٹک روتھلیس طریقے سے پاور کو استعمال کرتی ہے. پھر وہ اخلاقیات، موریلٹی، اصول، قانون کو بالائے طاق رکھ کے روتھلیس طریقے سے پاور کو استعمال کرتی ہے. یہ اس کی ایک انسیکیورٹی کا بھی شاخسانہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پھر دنیا میں ایک ابتری آتی ہے، پھر گریجولی آپ نظام کے تبدیلی کی طرف جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے امریکہ کو دنیا میں تنہا کر دیا ہے. وہ امریکہ میں خود بھی تنہا ہو چکے ہیں. اس جنگ سے پہلے آپ جانتے ہیں نہ انہوں نے کانگریس سے رجوع کیا، نہ انہوں نے نیٹو سے رجوع کیا، نہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے رجوع کیا. تو نہ انہوں نے پاپولرٹی اور سپورٹ لی، نہ انہوں نے لیجیٹیمائز کیا، نہ انہوں نے اسٹریٹجک الائنس کو یوز کیا. بلکہ اس سے پہلے جس طرح انہوں نے دباؤ ڈالا نیٹو پہ کہ بھئی آپ اپنا حساب کتاب خود کریں، یوکرین کو خود سنبھالیں، اس کی وجہ سے نیٹو کا بھی جو اعتماد ہے وہ امریکہ پہ بہت کم ہوا ہے. کم ہے بالکل. لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جب انہوں نے نیٹو کو پکارا مدد کے لیے گلف آف ہرمز میں، تو ٹکا سا جواب دے دیا برطانیہ نے، جرمنی نے، آسٹریلیا نے، سب نے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا حقیقت کے انداز میں اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے، یورپی طاقتیں امریکہ کو جواب دے سکتی ہیں. کیا عرب ممالک بھی امریکہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ اب سیناریو ہمارے پاس کوئکلی میں کہوں گا مختصراً 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ جناب امریکہ جو ہے ریئلائز کرے گا کہ جناب میری جو پالیسی ہے اس کو نہ یورپ کی سپورٹ ہے، نہ عرب ممالک کی سپورٹ ہے، جو کہ اس جنگ میں ویسے بھی ملوث نہیں ہونا چاہ رہے تھے. تو مجھے اب جس طرح کہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے کہ میرے جو مشیر کہہ رہے ہیں وہ ٹرمپ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ وکٹری ڈکلیئر کریں اور نکلیں یہاں سے. ٹھیک ہے نا، بہت ڈیمیج کر لیا اب آپ نے، اب آپ مزید نہ پھنسیں اس گڑھے میں. تو ایک سیناریو یہ ہے جو کہ آپٹیمسٹک سیناریو ہے. زیادہ تشویشناک سیناریو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں، جب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے ایک سپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا اور میرے جو وار کے آبجیکٹیوز ہیں، رجیم چینج کے ہوں، نیوکلیئر پروگرام کے ہوں، یا متحرک جماعتوں کی پشت پناہی کی ہوں، وہ اچیو نہیں ہو رہے، تو احتمال یہ ہے کہ کہیں وہ زیادہ روتھلیس تو نہیں ہو جائیں گے اور وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو کام تو نہیں کر سکتے، جو کہ جس کا احتمال کو میں خارج از امکان نہیں کہتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سوچ آ رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات مڈل ایسٹ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ امریکہ کے جو اڈے وہاں پہ تھے وہ ان ممالک کے دفاع سے زیادہ اسرائیل کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا قطر پہ بھی جب حملہ کیا اسرائیل نے تو ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا. اسی لیے پاکستان کی ریلیونس اب بڑھ رہی ہے. اور آگے جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی یہ صلاحیت یا خواہش اور ول بھی ہو کہ وہ مسلم دنیا کے دفاع کے لیے اپنا رول پلے بھی کر سکتا ہے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اعتماد بھی بڑھے گا. لیکن ابھی جو ہماری اسپیسیفک کمٹمنٹ ہے اس کو مجھے آخری بات کرتے ہوئے کوالیفائی کرنے دیجئے کہ ہمارا مقصد سعودی عرب کے ڈیفنس کے لیے ہماری جان مال سب کچھ حاضر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ یہ عرب ممالک کسی کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان شامل ہوگا. ان کے دفاع کے لیے پاکستان رول میں سمجھتا ہوں بھرپور انداز میں ادا کر سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عرب ممالک کو 2 باتوں کا بہت شدت سے احساس اس جنگ کے نتیجے میں ہو گیا ہے. نمبر 1 یہ امریکہ نے 30 سال میں جتنی جنگیں مسلم دنیا میں اور عرب ممالک میں کی ہیں وہ جنگ ختم کر کے چلا جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا. آپ اپنے نیبرز نہیں بدل سکتے. کل کو امریکہ چلا جائے گا، اس ایرانی قوم کے ساتھ آپ کو پھر بھی گزارا کرنا پڑے گا.